میری میوز کہاں چھپ گئی؟ میں نے کاغذ پر ایک جملہ لکھا اور کاٹ دیا، پھر جو دو جملے لکھے کاٹ دیے، پھر 4 جملے لکھے اور وہ بھی کاٹ دیے، پھر کافی دیر تک اپنے سامنے پڑے سفید کاغذ اور قلم کو گھورتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا میرے جملے سپاٹ ہو گئے تھے، جیسے کوک کی بوتل فلیٹ ہو جائے، جیسے اس کی فض ہی مر جائے، جیسے روٹی سوکھ جائے، جیسے کھانا باسی ہو جائے، جیسے پھول مرجھا جائیں، جیسے طیارہ کلیشے بن جائے۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا میری میوز مجھے سے کب روٹھی ہوئی ہے، وہ کہیں جا چکی ہے، بہت دور۔ وہ میری میوز کہاں چھپ گئی ہے؟ کیا وہ میرے لاشعور میں تو نہیں چلی گئی؟ کیا وہ کسی مرمیڈ کی طرح گہرے پانیوں میں تو نہیں اتر گئی؟ میں سوچنے لگا، میں اسے کیسے منع کر لاؤں گا تاکہ وہ مجھے نئی غزلوں، نظموں اور افسانوں کے تحفے لا کر دے، مجھ سے باتیں کرے، میرا دل لبھائے، مجھے خوشی سے مسرور کرے۔ پھر میں نے سوچا، میوز تو مشرقی محبوبہ کی طرح ہوتی ہے، اس کے مزاج میں روٹھنا منانا ہوتا ہے، عشوہ ہوتا ہے، غمزہ ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، ادا ہوتی ہے، بے نیازی ہوتی ہے، بے اعتنائی ہوتی ہے۔ پھر میں نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری روزمرہ کی مصروفیت میں میری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں یا میری محبوباؤں سے جیلس ہو گئی ہو، ناراض ہو گئی ہو، دل برداشتہ ہو گئی ہو، لیکن میں اس کی ناراضگی کی وجہ کیسے جانوں؟ وہ بات ہی نہیں کرتی، میں اسے خط یا ای میل تو بھیج نہیں سکتا، فون بھی تو نہیں کر سکتا۔ وہ میری ایسی سہیلی ہے جو ایک پہلی بن گئی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اسے کہاں تلاش کروں؟ اسے کیسے مناؤں؟ میں کافی عرصے سے حیران و پریشان رہا، فکر مند رہا۔ اگر وہ مجھے کبھی نہ ملی تو میں کیا کروں گا؟ اگر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، کیا لکھاری ہونا میری ذات کا، میری شناخت کا اٹوٹ حصہ ہے؟ کیا یہ صرف میرا مسئلہ ہے یا ہر ادیب، ہر شاعر، ہر دانشور کا ڈیلما؟ اگر ان کی میوز ان سے ناراض ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ انہیں مستقل چھوڑ کے چلی جائے تو کیا نفسیاتی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اگر میں نے آئندہ کوئی غزل، نظم، افسانہ لکھا تو کیا میرے ادیب دوست بھی میری طرح میوز کی طرح مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایک شام ایک محفل، ایک شاعر دوست نے پوچھا، کوئی تازہ غزل لکھی ہے؟ ایک ویکینڈ پر ایک مدیر کا فون آیا، کافی عرصے سے آپ نے کوئی نیا تازہ افسانہ نہیں بھیجا۔ پھر ایک دن میں ایک نفسیاتی رسالے میں ایک ماہر نفسیات کی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ اس میں لکھا تھا، ماہر نفسیات کی ایک مریضہ ہر ہفتے اپنا خواب سناتی تھی اور وہ تھراپی سیشن میں مل کر اس کراس تجزیہ کرتے تھے۔ ایک دن مریضہ کو کوئی خواب یاد نہ تھا، ماہر نفسیات نے اسے ایک سفید کاغذ اور کالا قلم دے دیا اور کہا، میں جتنی دیر میں چائے بناتا ہوں تم ایک فرضی خواب لکھ لو۔ چائے پینے کے دوران مریضہ اپنا خواب سنایا کرتی، وہ ماہر نفسیات نے اس کا تجزیہ کیا۔ اس دن جب مریضہ گھر گئی تو بہت نادم تھی، اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنے تھراپسٹ کو نا امید کیا ہو۔ چنانچہ وہ بازار گئی، ایک ڈائری خریدی اور اس پر لکھا، خوابوں کی ڈائری، اور اسے ہر رات اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سونے لگی۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے آپ سے پوچھتی، میں نے کل رات کیا خواب دیکھا؟ ایسا کرنے سے اسے اپنے خواب زیادہ سے زیادہ یاد رہنے لگے۔ خوشی خوشی اپنے خواب لے کر تھراپسٹ کے پاس جانے لگی۔ میں نے سوچا، خواب اور میوز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جس کا نام لاشعور ہے۔ چنانچہ میں نے ایک ڈائری خریدی اور اس پر لکھا، میری میوز کے تحفے، اور میں بھی اس ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ کر سونے لگا۔ انہی دنوں میری ایک مدیر سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے بتایا کہ ایک نیا انٹرنیٹ میگزین شروع کیا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اس کے میگزین کے لیے ہر ہفتے کالم لکھوں۔ میں نے اس سے ٹالنے کے لیے کہا، سوچ کر بتاؤں گا۔ میں صبح اٹھ کر ہر روز اپنی ڈائری میں چند جملے لکھتا، لیکن وہ جملے بے ترتیب ہوتے، بے ربط ہوتے، بے معنی ہوتے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے جملوں، جذبوں، آدرشوں اور خوابوں میں ربط پیدا ہونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری میوز چھپ کر آتی ہو، کسی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہو اور پھر چلی جاتی ہو۔ پھر ایک دن میری میوز ایک تحفہ لے کر آئے ہو۔ وہ تحفہ نہ غزل تھی، نہ نظم، نہ افسانہ، بلکہ وہ ایک کالم تھا۔ کہنے لگی، میں تمہیں خوشخبری سنانے آئی ہوں، لکھاری کے طور پر اب تمہارا نیا جنم ہوا ہے، اب تم غزلیں، نظمیں، افسانے نہیں، کالم لکھا کرو گے۔ میں نے وہ کالم انٹرنیٹ کے میگزین کے مدیر کو بھیجا۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، یہ کالم بہت مقبول ہوگا، آپ ہر ہفتے ایک نیا کالم بھیجا کریں۔ ایک دن میری میوز مستقل لوٹ آئی۔ اس دن ہماری بڑی بے تکلفی سے بات چیت ہوئی۔ کہنے لگی، میں تم سے دور نہیں ہوئی تھی، تم نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، تم زندگی سے کٹ گئے تھے، اپنی ذات کے خول میں بند ہو گئے تھے، تم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ اب اچھا ہے تم انٹرنیٹ کے میگزین سے اپنے کالم خاریوں سے جڑ گئے ہو، تم اپنے خاریوں کے سوال پڑھا کرو اور انہیں لکھ لیا کرو اور پھر اگلے کالم میں جواب دیا کرو۔ فن ایک دریا کی طرح بہتا رہا ہے تو اچھا ہے، میں نے اپنی میوز سے کہا، لیکن تم جانتی ہو یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری میوز مسکرائی، اس کی مسکراہٹ پرانے محبوب کی خود سپردگی تھی۔ کہنے لگی، تم نئے خیالوں، جذبوں، آدرشوں اور خواب کی فہرست بنایا کرو، اپنا ہوم ورک کیا کرو، اس طرح ایک ادبی
بوفے تیار ہوگا، وہ تم پیش کیا کرو اور میں ہر ہفتے اس میں سے ایک چن لیا کروں گی اور دھیرے دھیرے تمہارے خیالوں، جذبوں، آدرشوں اور خوابوں کو کالوں میں بدلنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں میوز کا یہ وعدہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں آج صبح اٹھا تو میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی۔ جس میوز کا انتظار کیا کرتا تھا آج وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک ادبی تحفہ بھی لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی، یہ اس ہفتے کا نیا کالم ہے، اسے اپنے مدیر دوست کو بھیج دو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس کی خالق تم ہو۔ مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، نہیں، ہم دونوں ہیں۔